آج سے 22 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے کی دنیا میں موجودہ دور کے تمام بر اعظم آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایک ایسے سپر کانٹیننٹ کی شکل میں جسے پینجیا کہا جاتا ہے۔ اس دور سے پہلے سائبیریا میں واقع آتش فشاں لاکھوں سال تک لاوا اگلتے رہے اور اس میں سے پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نے 95% آبی حیات کو ختم کر دیا۔ مگر جیسے ہی یہ والکینک ایج اپنے اختتام کو پہنچی تو ہماری زمین پر حیات کی مختلف اقسام نمودار ہونے لگی۔ اس دور میں نہ تو انسان تھا اور نہ ہی ہاتھی اور شیر، بلکہ دودھ پلانے والے جانور بھی بہت چھوٹی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ ہماری زمین پر مختلف اقسام کے ڈائناسور گھوما کرتے تھے، ان میں سے بہت سے تو گوشت خور تھے اور بہت سے جو درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ یہ زمین پر 16 کروڑ 50 لاکھ سال تک رہے اور اس کے بعد ختم ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کے ختم ہونے کی وجہ تھی ایسٹرائیڈ امپیکٹ، یعنی آسمان سے ایسے شہاب ثاقب کا گرنا جس کی لمبائی 6 میل تھی، اور اس کے زمین سے ٹکرانے کے بعد ایک ایسا ہیبت ناک زلزلہ آیا جو کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ ہماری زمین کے جس مقام پر آ کر یہ شہاب ثاقب ٹکرایا وہ جگہ اب سمندر کے نیچے چلی گئی ہے، اور وہ ہے میکسیکو کا جزیرہ نما یوکاٹان پیننسولا۔ اس دھماکے سے ساری دنیا پر ایسا گرد و غبار چھا گیا کہ زمین تک پہنچنے والی سورج کی روشنی بھی کم ہو گئی، اور اس نے ہماری سیارے کے ماحول کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ جنگلات اور درخت ختم ہونا شروع ہو گئے اور حیات کی بڑی اقسام جو ان پر انحصار کرتی تھیں وہ بھی کم سے کم ہونے لگی، اور ان کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے سائز کے گوشت خور جانور بھی ختم ہونے لگے۔ ڈائناسورز کو دنیا سے ختم ہونے میں تقریباً 3 لاکھ سال لگے، مگر صرف ڈائناسورز ہی نہیں بلکہ حیات کی 75% اقسام بھی اسی ایسٹرائیڈ امپیکٹ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی موسمی اور جغرافیائی تبدیلی کی وجہ سے ختم ہو گئیں۔ آج چند سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس شہاب ثاقب کے علاوہ بھی ہماری زمین کچھ ایسی موسمی تبدیلیوں سے گزر رہی تھی جس نے بہت سی حیاتیاتی اقسام کے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا تھا۔ ڈائناسورز کے ختم ہونے کے بعد حیات کی بہت سی دوسری اقسام کا آغاز ہوا، اور دودھ پلانے والے جانوروں نے بھی پھیلنا شروع کر دیا، اور انہی دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ایک تھا جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، یعنی انسان۔